ایک قلعہ زمین۔ قبرستان کے ساتھ بنے سنسان کچے راستے پر نور دین چلا جا رہا تھا۔ سورج کی تپش ماحول کو مزید خشک اور جامد بنا رہی تھی۔ اس کے کندھے پر لٹکا اوزاروں کا تھیلا آج معمول سے زیادہ بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ ویسے تو وہ ہر روز یہاں سے گزرتا تھا، یہی تھیلا اور یہی اوزار لے کر، مگر آج یا تو سورج کی حدت جیت رہی تھی یا نور دین کا بڑھاپا گھٹنے ٹیک رہا تھا۔ چند قدم چل کر نور دین کو احساس ہوا کہ شاید مزید چلنے کی کوشش میں وہ کبھی بھی گھر نہ پہنچ سکے۔ اس نے قبرستان کے جنگلے کے ساتھ بنے سیمنٹ کے فرش پر تھیلا رکھا اور پاس ہی لگے نلکے سے کٹاکٹ پانی پینے لگا۔ نور دین کی روح جیسے گلے کے راستے دوبارہ جسم میں اتر رہی تھی۔ اسی دوران نظر سامنے کی دو قبروں پر پڑی۔ بھوری مٹی کے دو خشک ٹیلوں پر لگی نام کی تختیاں پڑھ کر نور دین کی بھوؤں میں حرکت ہوئی اور ذہن ماضی کی تصاویر میں الجھ کر رہ گیا۔ چودھری صاحب آ گئے، چودھری صاحب آ گئے۔ ہر طرف ایک شور بلند ہوا۔ نیاز محمد نے اپنی میلی چادر کندھے سے اتار کر اس کرسی کو اچھی طرح صاف کیا جو اس کے خیال میں پورے گھر میں سب سے بہتر حالت میں تھی۔ اس نے سامنے پڑی میز کو ایک مرتبہ پھر صاف کیا اور مؤدب طریقے سے کھڑا ہو گیا۔ چودھری صاحب آئے تو تمام لوگ کھڑے ہو گئے۔ نیاز محمد نے اپنی چادر راستے میں تعظیماً بچھا دی۔ چودھری صاحب چادر کے اوپر سے خرامہ خرامہ چلتے ہوئے کرسی کی طرف آئے اور شاہانہ انداز میں براجمان ہو گئے۔ فضلو نے چائے پیش کی۔ نیاز محمد چودھری صاحب کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ چودھری صاحب نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے کپ نیاز محمد کی ہتھیلی پر جما دیا، گویا نیاز محمد نے ہاتھ کی پلیٹ بنا رکھی ہو۔ قدرے توقف کے بعد نیاز محمد نے جھکے سر کے ساتھ ڈرتے ڈرتے اشارہ دیا، چودھری صاحب وہ زمین، ایک قلعہ زمین میری۔ چودھری صاحب نے یکدم نیاز محمد پر نظر ڈالی۔ نیاز محمد کی زبان گویا چپک کر رہ گئی۔ ہاں ہاں مجھے معلوم ہے، اور کس لیے آیا ہوں تیرے پاس؟ چودھری صاحب نے خلاف معمول دھیمے لہجے میں کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ نیاز محمد کو ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ پچھلے ہفتے چودھری صاحب کے بندوں نے نیاز محمد کی زمین پر زبردستی قبضہ کر لیا تھا اور اسے فصل بونے سے روک دیا تھا۔ نیاز محمد اڑا رہا اور اس کے شکایت کرنے پر چودھری صاحب نے خود آ کر معاملہ سلجھانا چاہا۔ دیکھ نیازے، اب تو بوڑھا ہو گیا ہے، کچھ عرصے کے بعد اس دنیا سے چلا جائے گا، پیچھے کون تیری اس ایک قلعہ زمین کی حفاظت کرے گا جبکہ تیری اولاد بھی ابھی چھوٹی ہے؟ بول، اب تیری زمین میری زمینوں کے عین درمیان میں ہے، کاغذات اور کاشت میں خواہ مخواہ پریشانی ہوتی ہے۔ اب دیکھنا، میں اپنی زمین کے ساتھ کاشت کروں گا تو سونا بن جائے گی تیری زمین۔ ابھی تجھے کون سا لاکھوں دیتی ہے، سمجھ بات کو، سوچ ذرا، اس فصل سے گاؤں کا بھی فائدہ ہے اور تیرے لیے بھی ایصال ثواب، دونوں کام ساتھ ساتھ۔ باقی جب تک تو زندہ ہے روٹی ٹکر لے لیا کر کہ یہیں سے تھوڑا بہت بتیجے کو بھی لیا حویلی، چار پیسے وہ بھی کما لے گا تیرے ساتھ۔ چودھری صاحب کے لہجے میں حد درجہ نرمی جھلک رہی تھی۔ نیاز محمد کا گلا روندھ گیا۔ چودھری صاحب، بہت جان ماری ہے اس زمین پہ میں نے، میری بیوی بچے کا آسرا ہے، ایسے کیسے میں؟ نیاز محمد نے آنسوؤں کو پینے کی کوشش کی۔ اوئے، کسی چیز کی کمی ہونے دی ہے میں نے تجھے؟ کتنا خیال رکھتا ہوں میں پورے گاؤں کا۔ چودھری صاحب کی آواز میں تیزی آ گئی۔ تو جانتا ہے پچھلے سال، بتا ذرا، پچھلے سال جب تیری فصل جل گئی تھی تو کس نے تجھے پیٹ پالنے کے لیے پیسے دیے تھے؟ کس نے تیری بیماری اور دوائیوں کا خرچہ اٹھایا تھا؟ تو جانتا ہے چودھری اپنی بات کے پکے ہوتے ہیں، ایک مرتبہ کہہ دیا سو کہہ دیا، اگر مان جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں مانتا تو بھی مان جائے گا۔ چودھری صاحب کے پراسرار لہجے نے نیاز محمد کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا دی۔ تیرا پتر ماسٹر کرم دین کے اسکول میں پڑھتا ہے نا، روز 8 بجے گھر سے نکلتا ہے، اکیلا ہوتا ہے۔ چودھری صاحب نے آہستہ آہستہ ڈھکے چھپے لفظوں میں دھمکی دی۔ چودھری صاحب، خدا کے لیے چودھری صاحب، آپ زمین لے لیں مگر میرے بچے کو کچھ نہ کہیں، نیاز احمد نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ اچھا تو منشی کل کاغذات لے آئے گا، نیاز محمد نے جواباً سر جھکا دیا۔ شاباش، چودھری صاحب نے فاتحانہ مسکراہٹ سے کہتے ہوئے نیاز محمد کے کندھے کو تھپتھپایا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر باہر نکل گئے۔ نیاز محمد کے چاروں طرف اندھیرا پھیل گیا۔ وہ صرف ایک قلعہ زمین کا ٹکڑا نہیں بلکہ اس کی روزی روٹی اور بڑھاپے کا سہارا بھی تھا۔ کیا گرمی، کیا پالا،
نیاز محمد نے دن رات خون پسینہ ایک کر کے اس زمین کے ٹکڑے میں جان ڈالی تھی۔ کیا بن جائے گا چودھری صاحب کا اس ایک قلعے پر قبضہ کر کے؟ کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا ان کے سینکڑوں مربع میں ایک اور قلعہ شامل ہونے سے، مگر میری تو زندگی ختم ہو جائے گی نا۔ میرے لیے تو وہ ایک قلعہ بھی ایک جہان کے برابر ہے۔ کہاں سے کھلاؤں گا بیوی اور بچوں کو؟ ہر طرف تاریکی بڑھتی چلی گئی۔ آنکھوں سے اندھیرا چھٹا تو نیاز محمد بستر پر پڑا تھا۔ لوگ اس کے گرد جمع ہو کر حال احوال پوچھ رہے تھے، رش بڑھ رہا تھا۔ نور الدین بھی کونے میں کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ آگے بڑھا، سب لوگوں کو باہر نکالا اور نیاز محمد کے پاس آ بیٹھا۔ ہاں نیازی، اب بتا کیا بات ہوئی تھی؟ نورے، وہ میرا قلعہ لینا چاہتا ہے، اب بتا میں کیا کروں؟ زمین دے دوں تو روزی روٹی کہاں سے چلے گی؟ ہم کیسے زندہ رہیں گے؟ وہ میری زمین ہے، میں کسی کو نہیں لینے دوں گا۔ نیاز محمد کی آنکھوں میں خون اتر آیا، مگر شدید کمزوری کی وجہ سے اس کا جسم حرکت کرنے سے قاصر تھا۔ خیالات کا سلسلہ ٹوٹا۔ نور الدین کا دھیان دوبارہ دونوں قبروں کی طرف گیا۔ دونوں ساتھ ساتھ تھیں، بالکل ایک ہی جیسی۔ ایک قبر پر نیاز محمد ولد محمد حسین، دوسری پر چودھری فاضل خان نیازی ولد حبیب خان نیازی لکھا تھا۔ نیاز محمد کو تو چودھری کے آدمیوں نے مزاحمت کرنے پر قتل کر دیا، اور کچھ عرصے بعد چودھری صاحب بھی دل کی تکلیف سے چل بسے۔ آج چودھری صاحب کے لیے نہ تو کوئی کپڑا بچھانے والا ہے اور نہ کوئی خدمتگار۔ نیاز محمد بھی اپنی قبر میں پرسکون لیٹا تھا۔ دونوں چلے گئے، قصہ ختم ہوا، مگر وہ ایک قلعہ زمین اب بھی وہیں تھی، اور آج کل اس کا مالک کوئی اور شخص بنا ہوا تھا، اور کوئی اور اس زمین کے ٹکڑے کے لیے لڑ رہا تھا۔ نور الدین نے ایک جھٹکے سے اوزار والا تھیلا اٹھایا اور آگے بڑھ گیا۔